अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क में रिफ्ट दिखाई दे रही है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। क्या दोनों इस वक्त डायलॉग के लिए तैयार नहीं है या फिर अपोजिशन जमातों में से दो तरफा एक अलग डायलॉग की बात आ रही है? क्या अपोजिशन जमातें जो कि PDM के प्लेटफॉर्म से यकजा खड़ी हैं, क्या उनमें जो है डिवीजन पैदा होता जा रहा है? क्या उनकी राहें जुदा होती जा रही हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब, बिलावल, क्या उनकी राहें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और जुदा जुदा उनकी राहें होती दिखाई दे रही हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, गंडापुर साहब के हवाले, गंडापुर साहब और फैसल वाबडा ने उनकी जो है कुछ फैक्ट सामने रखे जिस पर उन्होंने बात की कि किस तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी जो उनके एसेट्स हैं उन्होंने उनको किस तरीके से एक गलत फैक्ट्स और फिगर्स के साथ शो किया है। 3 बैंगलोर्स को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 25 लाख का करार दिया है और इसमें कितनी सदाकत है और अगर फैक्चुअली इसको अंडरस्टैंड किया जाए क्या कैटेगोरिकली पॉसिबल है, और मजीद फैक्ट्स के ऊपर उन्होंने बात की। साथ ही साथ उन्होंने 10 साल की उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालात उठाए जो कि उन्होंने कश्मीर कमेटी के हवाले से बात की और आज कश्मीर कमेटी के ऊपर जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद भी सवालात उठाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से JUIF में से ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, किसी ने उनको सिलेक्टेड कह दिया है खुद, और कुछ जो है उनकी पॉलिसी से जो है इख्तलाफ रखते हैं। ये तमाम तरह इस वक्त स्टांस मौजूद है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी बताया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो एक जले हुए कारतूस है, बल्कि वो एक ऐसी फुलझड़ी है जो कि बुझ चुकी है और उनका अब सियासत में कोई काम नहीं है। वो कभी जरदारी को बुरा भला कहते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कहते हैं और जबकि कभी इमरान खान साहब को बुरा भला कहते हैं। ये तमाम सिचुएशन इस वक्त मुल्क में मौजूद है। पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी बरकरार है। मजीद किस तरीके से हम जो है बेहतरी की तरफ जा सकते हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है इमरान मिर्जा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब, तजियाकार हैं। आपको दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त ऑपोजिशन में क्या आपको डिवीजन दिखाई दे रहा है? क्या दोनों की 2 डिविजन्स क्लियर हो रहे हैं इस वक्त PDM के प्लेटफॉर्म पर? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। तो देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो PDM जो बनी है, 11 जो जमात बनी है, जमातों, तो इन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि जो हम इनका बयानिया होगा वो मुश्तरका बयानिया होगा, लेकिन ऐसी बात सामने नहीं आई, इसलिए कि अब इनमें आपस में जो है वो फूट पड़ गई है। अब जब इस्तीफ़ों की बात आई तो बिलावल साहब ने कहा कि जी ये जो मामलात हैं हम अपनी CEC कमेटी में रखेंगे। CEC कमेटी में रखने का मकसद ये है कि उनको पता है कि इस वक्त सिर्फ उनके पास हुकूमत जो है वो सूबे सिंध में मौजूद है, वफाक से वो निकल चुके हैं, 3 सूबों में अक्सरियत वो खो चुके हैं, बाकी उनके पास हारने के लिए इस वक्त कुछ भी मौजूद नहीं है। तो ये सिर्फ एक फेस सेविंग का ज़रिया है कि जिसकी वजह से ये बातें कर रहे हैं, ये इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और दूसरी बात यही रही कि इस वक्त जो दूसरी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके पास अपनी कोई सीट नहीं है और इस वक्त वो जो है इस वक्त इस्तीफ़े जो सबसे मांगते फिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो भी ये चाह रहे हैं कि दूसरे भी जो है वो जिस राह पे वो चल रहे हैं तो वो भी चाहते। तो मैं समझता हूँ कि इनमें आपस में फूटे, ये नहीं देंगे इस्तीफ़े और ये सेनेट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे और ये सिर्फ बातें हैं इनकी और कुछ भी नहीं। लेकिन इस वक्त अगर हम हल की बात करें यानी नेशनल डायलॉग की बात करें तो इस वक्त नेशनल डायलॉग में कोई भी इस वक्त पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ स्टांस ये भी जाहिर कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातों में इस वक्त भी शायद डायलॉग की उनकी तरफ से गुंजाइश है। क्या डायलॉग की तरफ आप लोग जाएंगे? क्योंकि अपोजिशन का ये भी कहना है कि आप लोगों ने उनको इतना तंग किया है ये बोल बोल के कि NRO चाहिए, इनको NRO चाहिए, और आपने उनके ऊपर इतने ज़्यादा रेफरेंसेस दायर किए हुए हैं और उनको आपने जो है इदारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, ऐसी बात नहीं है। ये दरअसल ये सारी बातें जो है वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं। दरअसल नैप हमने तो नहीं बनाई थी, नैप तो इन्हीं के दौर में बनी थी और जितने भी जो पीपल्स पार्टी पे जो केसेस है या नवाज शरीफ या जो उनकी नून लीग पे जो केसेस है, जरदारी साहब के दौर में जरदारी साहब ने उनके ऊपर बनाए और नवाज शरीफ ने ऐसे इनके ऊपर, हम तो वो सिर्फ वो केसेस चल रहे हैं, हमने तो कोई एक भी नया कोई केसेस नहीं बनाया। और बात यह है कि एहतसाब की जहाँ तक बात है तो एहतसाब होना चाहिए। तो NRO हम
یوں نہیں دیں گے کہ ظاہر سی بات ہے جو احتساب کا عمل ہے وہ ہونا چاہیے, جو سزاوار ہے, جو اس نے اس ملک کا قوم کو پیسہ لوٹا ہے ٹھیک ہے. واپس آنا چاہیے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا اقبال سان صاحب نے, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر آپ سے جاننا چاہوں گی اس وقت جو رفٹ برقرار ہے اپوزیشن جماعتوں کی اور حکومت کی, کوئی ایک کلیئرٹی نہیں دکھائی دے رہی کہ یہ کیسے سالو ہوگا. سینٹ الیکشنز بھی جو ہے بہت قریب ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ یہ ریزالو ہو پائے گا معاملہ ٹھیک سے؟ بہت شکریہ, آپ نے سب سے پہلے تو پروگرام میں دعوت دی. بیسکلی مسئلہ یہ ایک پیج پہ تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا اب اختلافات ہوئے ہیں, یہ جس دن پی ڈی ایم بنی تھی اسی دن سے اختلاف ان میں تھا اور ان میں ہے اور ان میں رہے گا. ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے, نہ ان کا پروگرام ہے نہ گورنمنٹ کا پروگرام ہے. پروگرام دونوں کا مل کے عوام کا جلوس نکالنا ہے, عوام کا بلکہ جوس نکالنا ہے. جلوس نہیں نکالنا ہے, جوس نکالنا ہے. جوس تو وہ اپنا نکالنا ہے, عوام کا جوس نکالنا ہے اور اپنا جلوس نکالنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ پہلے دن بھی ایک پیج پہ نہیں تھے, آج بھی نہیں. یہ کچھ انٹرسٹ ہے ان کے, میرا انٹرسٹ ہے, آپ کا انٹرسٹ ہے, اس وقت انٹرسٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو گئے. اب رہی بات اس کی کہ نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ جب یہ تحریک چلی تھی اس وقت یہ چلی تھی کسی سمت کی طرف, حکومت کی بھی کوئی سمت نظر آ رہی تھی, تحریک کو بھی سمت نظر آ رہی تھی. آج یہ سارے بند گلی میں آگے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. حکومت ان کا منہ دیکھ رہی ہے, یہ حکومت کا منہ دیکھ رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, کسی کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کسی کو کوئی نہیں پتا کس کو کس سمت جانا ہے. اور وہ صرف ہر ایک گھنٹے بعد یہ سوچتے ہیں اب جو اللہ کرے گا تو ہم بھی دیکھ لیں گے. ان کا اپنی سوچ کچھ بھی نہیں ہے, ان کا اپنی کوئی. پی ڈی ایم کا جہاں تک تعلق ہے, پی ڈی ایم کی شروع میں ٹیمپرامنٹ صحیح ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نیشنل ڈائیلاگ کی طرف بھی بات کی جو ہے گنجائش پیش ہوئی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسا کچھ نہیں ہوا. ہاں تھوڑی سی نرمی یہ آئی ہے, ہوا یہ کہ پی ڈی ایم نے ایک اپنا ٹیمپو بنایا. جب انہوں نے پہلا جلسہ کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا, کسی حد تک ان کا ٹیمپو صحیح تھا. جب وہ لاہور میں آئے نا وہ ٹریپ ہو گئے. وہ ٹریپ اس طرح ہوئے کہ مریم بی بی نے یہ سوچا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا تو میں بھی اب نا اسی پیٹرن پہ آ جاؤں, وعدے کروں, کیونکہ یہ قوم تو شاید وعدے دیکھ کے ہی نا پیچھے چلنی شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے دعوے کرنے شروع کر دیے, ہمارا لاہور کا جلسہ ایسا ہوگا, ہمارا لاہور کا جلسہ ایسا ہوگا. وہ نارملائز بھی کر سکتی تھی چیزوں کو, انہوں نے اتنا اس جلسے کا ٹیمپو بنا دیا اور وہاں پر اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے. وہ جب ڈیلیور نہیں کر سکے تو ان کو نیچرلی بیک فٹ پہ آنا پڑا. لیکن میرا سوال یہاں پہ دوسرا یہ سامنے آتا ہے کہ یہ جلسے جلوس سے آخر ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کی طرف جا کے اس کو ریزالو کرے, وہ بہتر نہیں ہوگا؟ آف کورس جلسے جلوس دنیا میں کہیں بھی, اور جو موجودہ سچویشن ہے یہ تو انتہائی خطرناک ہے. سیشن کا دور ہے, کووڈ 19 کی سیکنڈ کووڈ کی پوزیشن آپ دیکھیں کہ لندن کی حالت کیا ہوگی کہ لندن سے لوگوں نے مائگریٹ کرنا شروع کر دیا. لندن جیسی دنیا کا وہ شہر جو پرسکون تھا, جہاں پر دنیا کے لوگ آباد تھے, آج اس شہر کی سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ لوگ وہاں سے موو کر رہے ہیں. اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم سینٹ کے الیکشن سے پہلے گورنمنٹ کو گرانا چاہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ گلوبل دیکھیں. آج سے پہلے میں پھر اس میں کہوں گا, جو نواز شریف کو دور ملا, جو پیپلز پارٹی کو دور ملا, بہت اچھا ملا, بہت اچھا ملا. وہ کچھ کر سکتے تھے. جو عمران خان کو دور ملا ہے بڑا خطرناک ملا ہے. یہ گلوبل ریسیشن کا دور ہے, دنیا چینج ہو رہی ہے. تو یہاں پر ان کو تو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, دونوں کو کرنا چاہیے. جلسے جلوس سولوشن نہیں ہے. اقبال خان صاحب, اگر ہم بات کریں سولوشن کی, جو ملک میں مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی, اپوزیشن کا بھی اس میں ایک پیوٹل رول پلے کر سکتی ہے. اپوزیشن اگر جو جہاں پہ مسائل ہیں اس کی نشاندہی کرے, بجائے اس کے کہ روڈوں پہ نکلے, جلسے جلوس کرے. آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اس 2 یا 2.5 سال کے عرصے میں آپ لوگوں نے ان کے اوپر ٹھیک جگہ پر آپ نے ان سے کوشچن کیا, آپ نے ان سے پروجیکٹس کے حوالے سے بات کیا, آپ نے ان سے کوشچن کیا کہ ان کی کیا کارکردگی ہے, انہوں نے کہاں کام کرنے کا وعدہ کیا تھا, وہاں پہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ آپ لوگوں نے تو صرف یہ کہا کہ وزیر اعظم ہمیں قبول نہیں ہے, استعفیٰ دے دیں, انفلیشن ہو گیا ہے. آپ نے سٹانس کیا رکھا اپنا یہاں پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو الوینا, اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی السلام علیکم. دیکھیں الوینا, بات یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہمارا اسٹانس کیا ہے اور ہم نے حکومت سے کیا بات کرنی تھی اور کیا نہیں کرنی تھی. عمران نیازی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, یعنی کہ اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں, اس ملک کے بڑے ہیں. ٹھیک ہے, بڑوں کا رول کیا ہوتا ہے؟ بڑوں کا رول یہ ہوتا ہے سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ 1-2 چیزیں میں آپ کو پن پوائنٹ کروں گا اور ان کی جو مینٹیلٹی ہے اس کی طرف آپ کی نشاندہی کرواتا چلوں گا. دیکھیں 2 ایسے ایشوز ہوئے جہاں پر پرائم منسٹر آف پاکستان کو پاکستان کی تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر بات کرنے کی ضرورت تھی. کون سے تھے وہ 2؟ ایک ایشو ابھی لندن والا تھا, جب اس کو
ہم نے ریلیز کرنا تھا تو آپ نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے اعلان کر دیا. لیکن اس میں آپ کو اقبال صاحب یہ نہیں لگتا اقبال صاحب کہ یہ کچھ انٹرنیشنل پالیسیز ہوتی ہیں, کچھ کنونشنز ہیں, فارن پالیسی ہے وہاں پہ, لیکن ہمارے ملک کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی کچھ اہمیت ہوتی ہے نا. کریکٹ, لیکن انٹرنیشنل ہم کنونشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جو ہم نے کنونشن سائن میں ڈس ایگری نہیں کر رہا, آپ کہیں اور جا رہی ہیں. میں کچھ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے تو میں دے پاؤں گا. دیکھیں الوینا, ایک اجلاس, ایک بریفنگ ہوئی, اس بریفنگ میں آرمی چیف پہنچے, اس بریفنگ میں چیئرمین سینٹ موجود تھے, اس بریفنگ میں اپوزیشن کے لیڈر موجود تھے, اس بریفنگ میں رضا ربانی صاحب موجود تھے, اس بریفنگ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے, اس بریفنگ میں پاکستان کی تمام اسٹیک ہولڈرز, وہ پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت یا اپوزیشن کی بینچوں میں موجود ہیں, موجود تھیں. لیکن اگر اس میں موجود نہیں تھا تو وہ ایک شخص نہیں تھا, اس کا نام تھا عمران احمد نیازی صاحب. اب بات یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو اسی طرح چلانا ہے, آپ نے اس ملک کو اسی طرح چلانا ہے. پھر ایک کشمیر کے ایشو پہ جب کشمیر میں آرٹیکل 370 کی ریووک کیا گیا, پھر آپ کو کنسلٹنس کی ضرورت تھی, آپ کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کر بیٹھنے کی ضرورت تھی. ہم نے تو نہیں کیا نا, نہیں کیا, پالیسی تو بنانی تھی نا, ہم نے پالیسی بنانی تھی. دیکھیں کشمیر پہ ایک سٹانس ہے ہمارا, ہمارے ملک کا ایک سٹانس ہے. ملک میں ایک ڈیکیڈ کی بات کروں گی, اس میں کیا ہوا؟ الوینا پلیز دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کشمیر میں ایک ریووک کی ایک آرٹیکل کو, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر کا کام تھا تمام, پھر ایک بار ان کو موقع ملا کہ پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں اور بلا کر بیٹھیں اور اس پر بات کریں. ٹھیک ہو گیا, پھر انہوں نے یہی کام کیا, کوئی کسی کو آن بورڈ نہیں لیا. پھر گلگت بلتستان کا الیکشن ہونے جا رہا تھا اس وقت, ابھی جو لاسٹ میں ہوا, اس پر بھی آرمی چیف نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلا کر گلگت بلتستان کے الیکشن پر اعتماد میں لینے کی کوشش کی. اس میں بھی پرائم منسٹر آف پاکستان موجود نہیں تھے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں اپوزیشن بیٹھے حکومت کے ساتھ, دوسری طرف آپ کے رویے یہ ہے کہ جناب چونکہ یہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگتا میں نہیں بیٹھوں گا اس کے ساتھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود گیپ کریٹ کر رہے ہیں. او یس, دیکھیں بات یہ ہے, خان صاحب جو ہے یہ پرائم منسٹر نہیں بن رہے نا. خان صاحب ابھی تک اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں. خان صاحب ابھی تک اس بچے کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں جس کی آپ ٹافی لے لیتے ہیں, جس کی آپ کوئی چیز چرا لیتے ہیں. جناب اس نے میری یہ چیز چرا لی, فلاں نے میری ٹافی لے لی, فلاں نے میری جو ہے بیگ سے میری پینسل چرا لی. خان صاحب کا ریئیکشن ابھی تک اس معصوم بچے کی طرح, ضدی بچے کی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, ان کو اس ملک کا وزیر اعظم بننا پڑے گا. یہ اصل بات ہے. اگر ہم اس طرح بہیو کریں گے تو کیوں کر نہیں بیٹھیں گی اپوزیشن جماعتیں؟ آپ کا تو رویہ نہیں ہے ساتھ بیٹھنے والا. ابھی تک کوئی ایک میٹنگ, دیکھیں 2.5 سال ہونے کو ہیں. لیکن جو ریباٹل آتا ہے حکومت کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان سے انڈر دی ٹیبل یہی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے جو ریفرنسز ہیں گفتگو نہیں کرتے کس سے ہیں؟ یہ تو بیٹھتے ہی نہیں کبھی. خان صاحب تو آج تک بیٹھے ہی نہیں. دیکھیں 2.5 سال ہونے کو ہے. الوینا میں کہوں گا نواز شریف کا تو ادوار اٹھا لیں, زرداری صاحب کو اٹھا لیں, اس سے پہلے والے جنرل مشرف کو اٹھا لیں, اس سے پہلے والے دیگر اٹھا لیں, سارے ادوار اٹھا لیں. گلوبل ریسیشن کا دور ہے. اقبال صاحب یہ ریزالو کیسے کریں گے؟ سینٹ الیکشن انتخابات مارچ میں ہونے جا رہے ہیں. الوینا میری بات وہ مکمل نہیں ہوئی ابھی تک. ہے الیکشنز کے دوبارہ الوینا بالکل متعمل پاکستان اس وقت بھی نہیں تھا جب 126 دن آپ اسلام آباد میں بیٹھے تھے. کیا ہمارے پاس ہمارا نیشنل ایکسچیکر لاس برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا ملک کیا ابھی صحیح سمت میں جا رہا ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں جا رہا. مجھے تو نہیں لگتا کہ مجھے ہیلپ لینا نہیں چاہتے. وہ ہیلپ لینا نہیں چاہتے. جب گھر میں کوئی فیصلہ, کوئی فساد ہوگا, کوئی تضاد ہوگا, اور اگر گھر میں 2 4 5 بیٹے ہوں گے, باپ اپنا رول پلے نہیں کرے گا, ان کو ایک پیج پر نہیں لائے گا, تو یہ حل ہوگا کیسے؟ اپوزیشن کا 2.5 سال میں یہی کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک گیپ کریٹ رکھا. آپ لوگ جو ہے, جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, وہ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ریپرزینٹ کرتے, اپوزیشن جماعتوں کو لوپ میں نہیں لیتے. آپ کی پوری کابینہ کا یہی رویہ ہے. آپ لوگوں نے جو ہے ایک سرکس کی سچویشن بنائی ہوئی ہے ملک میں. اس پہ کیا کہیں گے؟ میں دراصل یہ ان کو جواب دوں گا کہ ماضی میں تو انہی کے پاس حکومتیں رہی, ہمارے پاس تو نہیں تھی. ہم تو فرسٹ ٹائم آئے فیڈرل کے اندر, کے پی کے اندر جو کرتے رہے وہ سب کو پتہ ہے. تو ہم ان کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو ہمیں جس حالت میں پاکستان ملا تھا, تو ظاہر سی بات ہے خان صاحب پہلے اس کو توجہ دے گا, پہلے اس پاکستان کو, اس ملک کو صحیح کرنا ہے. باقی دوسرا, ہم نے ان کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو کس بات پہ بیٹھیں؟ این آر او یا تو جو ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, تمام معاملات چل رہے ہیں, وہ ایک ادارے. اس بات پہ کیا مطلب؟ دیکھیں اس وقت جو 2.5 سال کا ایک عرصہ ہے, گلوبل ریسیشن کا دور ہے, کووڈ-19 سیکنڈ ویو کی ایک ویو ہے. اس وقت ملک میں مسائل بہت ہیں. آپ نے جلسے جلوس یہ ختم نہیں کریں گے, ملک کا اسی طرح اکانومی کا مسئلے ہوتے رہیں گے. جلسے جلوس جو بھی ہے, سینٹ الیکشنز آنے والے ہیں. لانگ مارچ کا ان لوگوں نے بولا ہے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बोला, लॉन्ग मार्च का इन्होंने बोला है, जल्द से जुलूस ये लोग कर रहे लेकिन आप हैं। लोग की रिट नहीं है क्या? स्टेट की रिट कायम नहीं है? जी अब आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से अब क्या करें, अवाम हमारी जो लोग हैं जिनको ये लेकर आ रहे हैं बेचारे वो भी भोले लोग हैं। अब हम तो उनको कह के एक कैंपेन ही चला सकते हैं कि जी कोविड चल रहा है जिस तरीके से, अब इनके अपने लीडरान जो है वो भी बीमार होना शुरू हो गए। ठीक है, मैं तो क्या यहाँ पे करना इमरान मिर्जा साहब आपसे यहीं से कंटिन्यू करूंगी कि क्या वजह है स्टेट की, क्या कोई रिट कायम नहीं है या स्टेट जो है क्लियर नहीं है कि किस तरीके से मामलात को हैंडल करना है, ऑपोजिशन जमात को किस तरीके से साथ लेकर चलना है, किस तरह मसाइल को एड्रेस करना है? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, उस पर सवाल छोड़कर गई थी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त रिट जो है वो कायम नहीं है स्टेट पे। क्या वो ठीक से गवर्न नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूटिव मामलात को हैंडल नहीं कर पा रहे? जल्द से जुलूस जो अपोजिशन जमातों के कंटिन्यूड है, जिधर हम कोविड-19 की सेकेंड वेव को देख रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन का दौर है, मुल्क में मसाइल बहुत हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो जो हमारा हर रोज का जो एक नुकसान है इकोनॉमिक, वो कि किस तरीके से मजीद उसको कवर अप करेंगे सर? जी देखिए जी अलविना, मैं आपसे यही कह रहा था कि खान साहब ने जो बोला कि ना ठीक है जी हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन बात यह है कि इनका फर्ज ये चाहिए था कि जब ये देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल और जो कोविड जिस तरीके से फैल रहा है और जिस तरीके से लोग इस हमारा जो मुल्क की नुकसान हो रहा है, तो कहने मुझसे इनको खुद से एहसास करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है इनको एहसास करना चाहिए। इस वक्त जो माशी हालात हैं हम एहसास तो इनको करना चाहिए सर, मुतमिल नहीं हो सकते। लेकिन आप लोगों ने कंट्रोल भी करना है मामलात को, हुकूमत आपकी है। देखिए कंट्रोल तो करना है, लेकिन कहने का मकसद है कि ये हमारे इस मुल्क की आवाम है जिनको ये ले रहे हैं। अब क्या करें, उनके ऊपर लाठियां इस तरीके से तो नहीं चला सकते। ज़ाहिर से लॉ एंड ऑर्डर का है सिचुएशन है, वो केसेस बन रहे हैं, वो फिर ये है कि ये तमाम फेस करेंगे उन तमाम चीज़ों को जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को जो हाथ में लिया है, जो कानून शिकनी करी है, उन तमाम चीज़ों को फेस करेंगे। लेकिन अपोजिशन का यही कहना है कि आप लोग बार बार इतनी एनआरओ की आप लोगों ने बात की कि एनआरओ चाहिए, अब वो इतना ऑफेंडेड हो चुके हैं कि वो भी नेशनल डायलॉग की तरफ नहीं आ रहे, ना ये आ रहे हैं ना आप लोग आ रहे हैं। तो क्या मुल्क इसी तरह चलता रहेगा? 5 साल आप लोग खत्म कर देंगे अपने और ये धरने करते रहेंगे, जिनसे जुलूस होते रहेंगे, नुकसान होता रहेगा? देखिए अलविना, एनआरओ जो चाहिए, जो हम बात जो कर रहे हैं, खान साहब जो बात कर रहे हैं कि एनआरओ चाहिए, तो हकीकत बात तो यही है कि मतलब मामला तो इनके पीछे खराब ही रहे ना, तमाम चीज़ें, वो तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, मामला तो खराब ही रहे। और दूसरी बात यह है कि मुल्क जिस सिमत में जा रहा है इस वक्त, ये माने ना माने, लेकिन दुनिया उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि इस वक्त 10 ममालिक में पाकिस्तान का भी नाम शामिल है, जो इन तमाम सूरत हाल में कोविड के होते हुए भी उस वक्त जो है इस तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चले। वो करेक्ट है सर, वो ठीक है, लेकिन वो अल्लाह का फजल है कि हमने फिर भी बर्दाश्त कर लिया ये दौर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा परफॉर्म किया, कोविड-19 को ठीक से हैंडल किया। लेकिन जो अहम मसला है इस वक्त वो ये है कि जो आप लोगों ने वादे किए थे डिलीवर करने के, उसमें तो ऑलरेडी इतने हर्डल्स हैं, और फिर कोविड सेकेंड जो वेव है उसकी जो है मजीद और हर्डल्स हैं, मुल्क की मसाइल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप लोग को क्या मौका मिलेगा, क्या आवाम दूसरी बार आपको इलेक्ट करेगी? देखिए इस वक्त जो हमारे जब इस वक्त हुकूमत संभाली थी खान साहब ने, तो उस वक्त 1.7 बिलियन का खसारा था। इस वक्त जो अब सिचुएशन है इस वक्त यह है कि 1.6 बिलियन इस वक्त हम सरप्लस के अंदर हैं, और इस वक्त हमारे 14.4 बिलियन के जो है फॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं। तो ये इस बात की अक्कासी करती है कि इस वक्त जो है मईशत जो है हमारी सही सिमत में जा रही है इन हालात के बावजूद भी। और रेमिटेंसेज जो है हमारी इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड है, तकरीबन $24 बिलियन जो है रेमिटेंसेज हैं, जो उन्होंने जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी जिन्होंने खान साहब को एतमाद किया, ये तमाम चीज़ों की तो अक्कासी कर रही है कि मुल्क सही सिमत में जा रहा है इन हालात के बावजूद भी। तो ये किस तरीके से कहते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तो आपके टारगेट्स तो अचीव नहीं होंगे ना अगर इसी तरह जल्द से चलते रहे। आप लोग बस इनसे लड़ते रहेंगे, इनकी बातें आके बताते रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तो उसने तीन बैंगलोर 25 लाख के उसने बताए, उसके एसेट इतने, आप लोग यही करते रहेंगे, 5 साल आपके खत्म हो जाएंगे। ये हम लड़ना नहीं चाहते। जब इनकी तरफ से कोई बात आती है तो वो जवाबन उसका जो है जवाब के अंदर आप लोग लड़ते हुए ऑपोजिशन में अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, लोगों को अपील भी कर रहे थे, लेकिन अब लोगों ने 5 साल का आपसे जवाब लेना होगा। जी सर, इस पे क्या बताएंगे आप? कौन कह रहा है कि एनआरओ का मसला है? एनआरओ दे भी रहे हैं, एनआरओ ले भी रहे हैं। अच्छा, इन्होंने दिए भी एनआरओ और उन्होंने लिए भी हैं। ये सब गलत है कि एनआरओ नहीं दे सकता। एनआरओ जहां एनआरओ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फर्स्ट टाइम सर्व कर दिया नवाज शरीफ साहब को, और अब सेकंड टाइम वो सर्व नहीं कर पा रहे। नहीं, एनआरओ तो दे रहे हैं ना। एनआरओ पहली बात तो ये कह रहे हैं कि एनआरओ का झगड़ा चल रहा है। देखिए झगड़ा क्या है, ये कह रहे हैं कि एनआरओ हमें नहीं चाहिए, हम तो आवाम के लिए लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं, ये जो लड़ रहे हैं वो एनआरओ के लिए लड़ रहे हैं।
اور یہ دونوں ایک دوسرے کو NRO دے رہے ہیں. NRO ہے, مجھے یہ بتائیں, نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, NRO نہیں ہے. کتنے لوگ جو جیلوں میں تھے باہر آ گئے, NRO نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ جلسے کر رہی ہیں, لیکن NRO نہیں ہے. اس پہ تو وفاق کا یہ سٹانس آتا ہے نا کہ ایگزیکٹو باڈی نے صرف اور صرف اپنا فنکشن جو ہے, جو ان کو کرنا تھا انہوں نے وہی کیا, ورنہ پھر لوگ ان سے کوشچن کرتے کہ ظالمانہ رویہ ہو رہا ہے اگینسٹ ہیومن, جو ہے یہ کریولٹی دکھائی جا رہی ہے. لیکن اس پہ جوڈیشل ڈومین کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں, ود ڈیو ریسپیکٹ آف آر کورٹس. لیکن کورٹس کہتی ہیں کہ ہم نے جو ہے نہیں کیا اس پہ کچھ ایکشن, ایگزیکٹو باڈی کہتی ہے ہم نے کچھ نہیں کیا, تو یہ تو ملک نہیں مذاق ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اب ان کو چاہیے نہ یہ انہیں NRO دیں نہ یہ انہیں NRO دیں, دونوں مل کے عوام کو NRO دیں. اور عوام کا NRO کیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے, جلسے جلوس, یہ چیزیں یہ اب ختم کرنی چاہیے. آپ دیکھیں حالت کیا ہو رہی ہے اس وقت گلوبل دنیا کی. اب کیا کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں جو سرپلس کچھ بھی نہیں ہے, اکانومی صرف دکھانے کے لیے اوپر جا رہی ہے. اکانومی اوپر جانا کیا ہوتا ہے اس ملک کے سر 3 پلرز کی اگر ہم بات کریں, ایگزیکٹو, پارلیمنٹ اور جوڈیشری, کیا تینوں ڈومینز اپنے ٹھیک ڈومین میں ایکسرسائز کرتے دکھائی دیں آپ کو ہمیشہ سے پچھلے سالوں میں؟ اور ابھی اسی ادوار کی اگر ہم اسی دور کی بات کر لیں ہم, تو کیا ٹھیک اپنے ہی ڈومین میں ایکسرسائز کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے ڈومین میں انٹروین کرتے ہیں جو کہ مسائل سامنے آتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اب سب اپنی اپنی جگہ تھوڑی محتاط ہیں. سر کدھر محتاط ہیں؟ اگر ایک دوسرے میں سپرسیڈ نہیں کرتے تو نواز شریف صاحب باہر ہوتے. نہیں, وہ دیکھیں اس وقت یہ نہیں ہوا تھا کہ جی ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں. اب نیوٹرل ہیں, کچھ ادارے نیوٹرل ہیں اور وہ صرف نیوٹرل ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ دونوں کیا کرتے ہو. اس سر وقت پاکستان میں تینوں پلرز اگر اپنے ہی ڈومین میں ایکسرسائز کر لینا, یہ ملک پورا سیدھا ہو جائے گا. اور اگر لوگ تعلیم حاصل کرنے کی طرف ان کا رجحان ہو جائے, بالکل تعلیم کی طرف بالکل توجہ دینی چاہیے. لیکن کس نے نہیں دی؟ آپ مجھے بتائیں, تعلیم 1 سال کا کام ہے, 2 سال کا کام ہے, پھر تعلیم پہ آئیں گے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا, آپ کو ڈیکیڈز میں جانا پڑے. پھر کون تھا وہاں پر کون تھا؟ وہاں پر اپوزیشن میں جو لوگ تھے, آج وہ 5-5, 10-10 سال, 15-15 سال انہوں نے حکومت کی ہے نا. میں کوئی عمران خان کو فیور نہیں کرنا, میں عمران خان کچھ نہیں کیا 2.5 سال میں, کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن 15 سال میں بھی کیا ہوا, تو 15 سال میں بھی کچھ نہیں ہوا, 2.5 سال میں بھی کچھ نہیں ہوا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ناکام حکومت اور چور اپوزیشن دونوں ناکام ہیں, دونوں ناکام ہیں. یہ بالکل کلیئر نظر آ گیا, یہ نوشتہ دیوار ہے. پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اور نہیں نہ پڑھے تو یہ کہیں کہ نہیں ہم تو بہت اچھے تھے. کچھ نہیں ہے. دونوں کے ادوار کو جب ہم سب سم اپ کر کے ہم دیکھتے ہیں عوام کی صورتحال, مجھے بتائیں 5 سال پہلے عوام کا کیا حال تھا, آج اس سے اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے. اس سے 10 سال پہلے عوام کا کیا حال تھا, اس سے اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے. عوام ڈے بائی ڈے ایک مشکل حالات کی طرف جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب تو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. یہ جو کووڈ کا اب جو آیا ہے لہر, یہ لہر تو بہت ہی خطرناک ہے. اس میں تو آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کا 120 دن کا 126 دن کا دھرنا چل رہا تھا, اس وقت ایک حادثہ ہوا تھا. اس حادثے کے بعد انہوں نے ختم کر دیا کو دیکھ کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیوں ختم کیا, نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے ختم کیا تھا نا انہوں نے, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے ختم کیا تھا اور آ کے ایک پیج پہ بیٹھ گئے تھے. تو اب جو یہ کورونا کی لہر آ رہی ہے, جو اکانومی کا حال ہے, تو کیا اب نہیں ڈیسیجن ہو سکتا کہ دونوں بیٹھ جائیں؟ دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک, کیا اس وقت بھی نیشنل انٹرسٹ کو کیا ہمارے ملک متحمل ہے اس کے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ لڑائی, یہ جھگڑے, یہ اپوزیشن کی یہ تحریک بالکل ملک اس کا متحمل نہیں ہے. ملک اس وقت بالکل متحمل نہیں ہے. جس چوراہے پہ ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے, یہ 2-2.5 سال میں نہیں آیا اس چوراہے پر. یہ ظاہر ہے ڈیکیڈز کی بات ہے اور یہ ملٹیپل گورنمنٹس کی بات ہے, کسی ایک کی نہیں ہے. بات کریں گے اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی یا پھر نیشنل ایکسچیکر کی. اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ آیا جو وہ کہہ رہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں الوینا, میں پہلے طاہر رضوی صاحب کی بات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ طاہر صاحب نے کہا کہ جناب جب پی ٹی آئی دھرنے میں تھی, 126 دن کے دھرنا ان کا مکمل ہو چکا تھا اور ایک اندھوناک واقعہ ہوا, اسکول کے بچوں کو شہید کیا گیا, APS کا جو واقعہ ہوا. یقیناً ایک اچھا ڈیسیجن تھا. اس وقت خان صاحب نے اپنا دھرنا ختم کیا اور جناب انہوں نے پاکستان کی جو سچویشن تھی اس کو سمجھتے ہوئے چلیں جی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت عقل دی اور انہوں نے اچھا فیصلہ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس وقت جو سچویشن ہے ہم اس کا کمپیریزن اس واقعے سے کر سکتے ہیں؟ تو جواب ملے گا ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں اس وقت اپوزیشن کی جماعتوں نے کیا کیے ہیں, 4 سے 5 جلسے کیے نا. اچھا, وزیر اعظم صاحب استعفیٰ کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں نا الوینا, میں اپنی بات مکمل کروں, آپ مجھے سوال کیجیے گا, میں دوں گا جواب آپ کو. 4 سے 5 اپوزیشن نے جلسے کیے نا, اور تو کچھ نہیں کیا. اپوزیشن نے آگے اپنا پلان اعلان کیا ہے نا, ٹھیک ہے, اور پلان میں کیا کیا ہے وہ بھی بتا دیجیے. اپوزیشن نے اپنا پلان اعلان کیا ہے, اس میں انہوں نے ریلیاں اناؤنس کی ہیں, انہوں نے استعفے اناؤنس کیے ہیں, انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کیا ہے, ٹھیک ہے. 13 تاریخ کو اپوزیشن کا ایک جلسہ ہوا لاہور کے اندر, ٹھیک ہے. اس جلسے کے بعد حکومتی جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو فوکل پرسن انہوں نے رکھے ہوئے کرائے کے, وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لائن سے, چاہے اس میں فواد چودھری صاحب ہوں, چاہے اس میں شبلی فراز صاحب ہوں, چاہے اس میں فردوس عاشق اعوان صاحب ہوں, چاہے وہ
اتنے سارے وہ چوہان صاحب ہوں، فیاض الحسن چوہان صاحب ہوں، انہوں نے آتے ہی انہوں نے جو نا ایک عجیب و غریب قسم کی ہمیشہ سے ایک عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جس کے بعد آپ اس طرح کا رویہ بناتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ آپ کے گال پہ کسی نے ایک تھپڑ مارا اور آپ کہیں جی آپ کے مار کے دیکھ، تو یہ والی صورتحال آپ ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر آپ اپوزیشن سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو کچھ اچھا کرنا ہے، دیکھیں الوینا میں آپ کو بریک لینا ہے، میں یہیں سے کنٹینیو کرتی ہوں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کر رہے تھے کہ کیا ملک جو ہے جو جس اس وقت سچویشن میں سیناریو میں ہے، کیا ملک اس کے متحمل ہے؟ جی اقبال صاحب. دیکھیں الوینا، میں آپ کو تھوڑا سا پریویس لے کے جاؤں گا. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی کا ادوار تھا تو طاہر القادری صاحب جو ہیں اسلام آباد ایک مارچ لے کر آئے تھے. بالکل وہ آئے، آگے بیٹھے، حکومت نے کنٹینر لگائے اور اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا ان سے بات چیت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور وہ بات چیت چلتی رہی 3-4 دن. اینڈ کیا ہوا اس کا اینڈ یہ ہوا، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی حکومت نے ایک میچور سیاسی جماعت ہونے کا ثبوت دیا اور طاہر القادری صاحب ہنستے مسکراتے اس مارچ کو لے کر واپس چلے گئے. اب جہاں پر برعکس پی ٹی آئی کی حکومت کے اور ایک طرف آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس، ٹھیک ہے، ایک چودھری افتخار چیف جسٹس کے لیے سلسلہ چلا. میاں صاحب جو ہے اپوزیشن میں تھے، میاں صاحب نے ایک مارچ کا اعلان کیا، مارچ آن دا وے تھا. ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ڈیسیژن لے لیا اور فیصلہ ہو گیا، مارچ ڈسپرس ہو گیا، چیزیں ختم ہو گئی. یہاں پر حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں پر حکومتیں اکسا رہی ہیں جھگڑا کرنے کے لیے. یہاں پر حکومتیں پیٹرول، ماچس، تیل سب ساتھ لے کر چلتی. دیکھیں نا کیسے، کیا مطلب ملتان میں کیا کیا، ملتان میں کیا کیا، کیوں مارا جی پولیٹیکل ورکرز کو، کیوں گرفتار کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا ملتان میں بہت سارے لوگوں کے بزنس مین کے گوداموں میں آگ بھی لگی؟ آپ لوگ کیا اس کے کویسچنیبل ہیں؟ نہیں، پی ایم ایل این کے ایم پی اے، سٹنگ ایم پی اے نے جو ہے جب مریم بی بی آ رہی تھی پرنسس، تو انہوں نے جو ہے فائر ورکس کیے اور اس کے بعد گوداموں میں آگ لگ گئی. اس وقت آپ لوگ یعنی عوام کو ریلیف نہیں دے رہے، عوام کے مسائل میں اور اضافہ کر رہے ہیں. ان کے 35 لاکھ کا ایک گودام اور 3 گودام ان کے جلے تھے. میں یہاں پر آپ کی بات کو بالکل ڈس ایگری کروں گا، بالکل ڈس ایگری کروں گا. اس کی وجہ میں موجود تھا وہاں پہ، سنیے گا. اچھا، وہ شخص خود بتا رہا ہے، میں نہیں بول رہی. وہ جس کا نقصان ہوا ہے وہ اینی شاہد، وہ خود کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے اس ایم پی اے کو. میں بھی اینی شاہد ہوں، میں ادھر جلسہ گاہ میں موجود تھا، وہاں جہاں جلسہ. وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بالکل جھوٹ بول رہا ہے. میں آپ کو سر میں آپ کو بتا رہا ہوں جلسہ اب دیکھیں آنر ہے نہیں، اس کو آپ ایگری کریں گے ڈس ایگری کریں گے، کوئی بات ہے نہیں. میں کہہ رہا ہوں میں وہاں موجود تھا، آپ نے ڈس ایگری نہیں، اچھا آپ نے، چل میں جھوٹ بول رہا ہوں یہاں بیٹھ کے، میں یہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوں. میں موقع پر موجود تھا. جلسہ سنیں الوینا، سنیے گا میری بات. جلسہ سینٹر میں ہو رہا ہے، آگ اس طرف لگی ہے، فائر ورک اس طرف ہو رہا ہے. یہ کیسے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جناب ایک طرف فائر ورک سے 100-200 میٹر 300 میٹر دور ہو رہا ہے اور آگ کہیں اور لگی ہے جلسہ کی دوسری طرف، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب وہ بالکل جو بھی شخص ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. مجھے نہیں پتا اس کا کس سے تعلق ہے، بالکل غلط بتا رہا ہے، وہ بالکل غلط بتا رہا ہے. میں آپ کو حلف نہیں یہ بات کر سکتا، بالکل غلط بتا رہا ہے. بالکل وہ کس نے کیا، کہاں سے کیا، کون اس کو لے کر آیا، کس نے مینیپولیٹ کیا. نو 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 نو، میں ڈس ایگری کر رہا ہوں نا، میں ڈس ایگری کو میرا رائٹ ہے، میں ڈس ایگری کر رہا ہوں. میں آن دا اسپاٹ موجود تھا، ٹھیک ہے نا. آپ اگر وہاں موجود تھی میں آپ کی بات کو ایگری کروں گا. میں تو اونر کو دیکھ رہی ہوں، گودام کو دیکھ رہی ہوں، یا تو پھر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں غلط ہو گیا، یہ بالکل رانگ سائڈ تھا، بالکل وے اس کا بالکل الگ تھا. آپ لوگ اس وقت ایک پروڈکٹیو اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دلوا رہے ہیں. آپ کا کام ہے اس وقت عوام کو ریلیف دلوانا. ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا. ہمارا کام ہے حکومت کی نالائکی کر تو رہے ہیں، نالائکی، نااہلی، ان کی بدسلوکی، ان کی بد زبانی، نالائک حکومت کے جس طرح حکومت کا کرنے کا رویہ ہے ہم اس کو تو ایکسپوز کر رہے ہیں. ہمارا کام تو یہی ہے نا، ہم وہ کر رہے ہیں. اپوزیشن کا کام ہے ایکسپوز کرنا، ایکسپوز کر رہی ہے حکومت. اس میں بھکلاٹ تو ان کو ہے نا. کہاں کہاں نہیں کیا ایکسپوز، مجھے بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں. چلے جی ہم اس طرف آ جاتے ہیں. کیا دواؤں میں 400% اضافہ نہیں ہوا؟ ایگری کریں گے میری بات سے؟ نہیں ایگری کریں گے. کیا پیٹرول میں انہوں نے پیٹرولی مصنوعات کا مصنوعی بحران پیدا کر کے ایک دن کے اندر 25 روپے پیٹرول کو ریٹ بڑھا کے کس کو فائدہ پہنچایا؟ کیا اس کی انکوائری کریں گے؟ کیا ملم جوا کی انکوائری کریں گے؟ کیا فارن فنڈنگ جو ان کے اکاؤنٹ میں 26 کیسز چل رہے ہیں کیا اس کی انکوائری کریں گے؟ کیا جہانگیر ترین کو ابھی تک نیب نے پکڑا؟ کیا خسرو مختار کے بھائیوں کو پکڑا؟ کیا ندیم بابر کے؟ کیا آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اس کا جواب دے دیجیے. جی بالکل الوینا، دراصل
ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا کہ آپ یہ جو اپوزیشن پی ڈی ایم جو احتجاج کر رہی ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، کہ آپ کا پروگرام کیا ہے، آپ کیا دینا کیا چاہتے ہیں عوام کو، کیا؟ تو ابھی انہوں نے اپنے پروگرام میں جو انہوں نے بتایا کہ جی ہم جلسے، جلوس اور ریلیاں، یہ ہمارا پروگرام ہے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں جلسے جلوس کا اس وقت انہوں متعلق نے ہو یہ بھی سکتا کہا ہے؟ ہم نے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، ہر ڈومین میں ایکسپوز کیا ہے۔ دیکھیں ایکسپوز کیا کیا، بتائیں کدھر ایکسپوز کیا؟ ابھی تو کوئی ایسی کہہ رہے بات ہی پیٹرول نہیں میں کیا ہے ہم نے آپ کو، دیکھیں، ابھی تو بتایا آپ دیکھیں پیٹرول کی اگر جہاں تک بات چینی آئی ہے آٹا تو چوری اس میں آپ کو ایکسپوز کیا۔ لیکن یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے نا اقبال صاحب، یہ کچھ نیا نہیں ہے، ہر دور میں ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ تو فرشتوں کی حکومت ہے نا الوینا، ہم تو چور تھے۔ اقبال صاحب ایسی بات یہ تو مدینے کی ریاست بنانے جا رہے تھے۔ اب دیکھیں خان صاحب یہ نے تو کیبنٹ میں مدینہ، بیٹھ کے ایکشن یہ لیا، ان کو بولا ہے کہ ان کو اندر ثانیہ ساہیوال کے بچوں کو انہوں نے بڑا انصاف دے دیا۔ ہم تو یہ تو مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے تھے۔ کہاں کس کو انصاف دیا؟ ثانیہ ساہیوال کے بچوں کو انہوں نے انصاف دے دیا۔ ماڈل ٹاؤن میں لوگ، ہاں اس کو بھی انصاف مل گیا، انہوں نے دلوا دیا، مدینہ کی ریاست بنا دی ماڈل انہوں ٹاؤن نے۔ میں ان کو دینا تھا، ماڈل ٹاؤن بھی حکومت تو ابھی ان کی ہے نا۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں شہباز شریف کے دور میں وہاں بڑا غلط ہو گیا تھا، اب تو آپ کا دور ہے نا۔ پنجاب میں آپ کی حکومت، فیڈرل میں آپ کی حکومت ہے۔ محترم تھیں شہید بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کی حکومت تھی، سب کچھ ہوا، اس کے بعد ہوا، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کے قاتلوں کو بھی پکڑتے، لیکن آج تک احسان اللہ احسان کو ہم نے نہیں بھگایا بھائی، اچھا آج تک نہیں پتا چلا۔ ہاں احسان اللہ احسان کو ہم نے نہیں بھگایا۔ جو ہے صرف آپ ڈسکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایک یہ جتنا بھی پچھلے ٹینیور گزرا ہے، بڑے مشکل ہو جائے گی آپ کو۔ لوگ تھے، نواز شریف کی گورنمنٹ رہی یا زرداری صاحب کی گورنمنٹ رہی، کیا رہا؟ ابھی پھر جب اللہ اللہ کر کے جب ملک کے ٹریک پہ چڑھا ہے، لیکن آپ کی اس دور حکومت میں جو عوام جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی کہ اگر ریفرنسز ہیں آلریڈی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے بنائے، ریفرنسز اگر آلریڈی ہیں، پروسیڈنگز چل رہی ہیں، ٹرائل چل رہا ہے، تو کنوکشن بھی ثابت ہوگی۔ اگر کنوکشن ثابت ہو بھی رہی ہے تو نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر فائدہ کیا ہوا عوام کو؟ عوام کو نہیں سننا کہ یہ چور ہیں۔ اصل میں الوینا نواز شریف کو روکنے کا نہ ان کے بس میں تھا، سنیں نہ یہ روک سکتے تھے نہ یہ چھوڑ سکتے تھے، اور ابھی تک ان کی یہی صورتحال ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف صاحب اگر گئے ہیں تو جو میڈیکل رپورٹس ان کی، ایک تو اول تو جو انہوں نے پیش کی کہ جی ہمارے اس طرح سے بیمار ہیں، بالکل ایگزیکٹ کورٹ نے، اچھا کورٹ میں انہوں نے شیورٹی جو انہوں نے دی ہے، شہباز شریف صاحب نے کورٹ کے اندر 50 روپے کا سٹیمپ پیپر جو انہوں نے بھرا ہے کہ جی میں لیتا ہوں تمام۔ جوڈیشل سسٹم کے اوپر، یہ ایک ود ڈیو ریسپیکٹ جوڈیشل سسٹم کے اوپر اور پورے اس ہمارے، وہ تو میں کہہ رہا ہوں ہم نے تو نہیں، پروسیکیوشن نے کیا کیا، کورٹ نے عدالت نہیں کی، ایک معزز عدالت نے کیا، تو ظاہر سی بات ہے عدالت کے اس میں عدالت نے آپ کی ثوابدید پر چھوڑا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جانے دینا چاہتے تو چھوڑ دیں۔ جی ثوابدید تو انسانی ہمدردی تو یہ کہتی ہے، لیکن اول تو آپ کو تو پھر ہمدردی پوری کریں، یہاں پہ ایسے ہاسپٹل بنا دیتے جہاں پہ علاج ہو سکتا ہے، آپ نے یہاں پہ ہاسپٹل ایسے نہیں لیکن میں بنائے، دوبارہ آپ سے وہی اور سوال وہاں پہ جا کے ابھی ماشاءاللہ سے وہ ہٹے پٹے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ کریکٹ عمران صاحب، لیکن اس پہ کویسچنیبل آپ لوگ ہیں، اگر وہ یہاں سے بھاگے، ایک کنوکٹڈ مجرم بھاگا ہوا ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، پوری سزا تو انہوں نے باہر رہ کے کاٹ لی، یہ کیا فرق ہوا؟ پھر ہم لوگ تو یہ پڑھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ no one is above the law، وہ تو ہے جو انفلوئنشل ہے وہ تو قانون سے اوپر ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، ہم اور مدینہ کی ریاست میں تو بالکل برابر ہونا چاہیے۔ سن لیجیے ابھی اقبال صاحب، انہوں نے آپ کو بڑا پیشنٹلی سنا ہے۔ دیکھیں بات یہ، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اگر اربوں روپے کی جو چوری کرنے والے اگر وہ جا کے ملک سے باہر بیٹھے ہیں تو پھر لاکھوں والوں کو کیا؟ ہمیں پتہ ہے کون چور ہے، ہم نے چوری بھی سن لی، ہم چوری دیکھ بھی چکے ہیں پچھلے ادوار میں، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا چور آپ پکڑ پا رہے چوروں کو؟ یا پکڑتے پھسل جاتا ہے چور؟ نہیں ایسی بات، دیکھیں ابھی دیکھیں میں نے ابھی آپ سے بات کری کہ عدالت نے اس کو جو ہے اپنا چھوڑا تھا، وہاں پہ اپنا سیکورٹی بانڈ جمع کروایا تھا۔ ملک کے 3 پلرز ہوتے ہیں، تینوں پلرز کو ساتھ میں انٹیکٹ رہ کے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے جو ایوان ہے اس میں لیجسلیشن کہاں ہو رہی ہے؟ ایوان کیوں خالی ہے؟ لیجسلیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں آپ کے اور ان کے، جس طرح ٹاک شو میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی بہت ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، باقی لیجسلیشن اب یہ کہ جو ہو رہی ہے تمام چیزیں، ابھی تو دنیا تو تمام چیزوں کو آپ دیکھ رہی ہے۔ FATF کے اوپر بھی پوری دنیا نے تماشا دیکھا، جس طریقے سے قانون سازی یہ کہنے مقصد جی بالکل، ابھی جس FATF کے اوپر جو تھے معاملات جو تھے، آپ کو دیکھیں کہنے مقصد ہے ان کی تمام انہی کی پالیسیز کی وجہ سے اس وقت پھنسے، ہم تو نکلنے کی اس کوشش کر رہے ہیں، اس طرح سے کوئی بنا رہے کہ جناب پاکستان جو اس معاملات سے جو ہے وہ نکل جائے۔ صرف 2.5 سال کا وقت آپ لوگ کے پاس رہ گیا ہے، کیا آپ لوگ پروونشل اسمبلیز کے علاوہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ تمام در ایوان سے آپ لوگ لیجسلیشن کو مکمل بہتر کروا پائیں گے؟ کیونکہ لیجسلیشن اسٹرانگ ہوگی، ہوتی رہے گی تو اس کے بعد ہی ملک میں فائدہ ہوگا۔ بالکل، ابھی کمنگ جو ہے مارچ کے اندر سینٹ کے الیکشن بھی ہیں،
تو انشاءاللہ اور اگر انہوں نے استعفے دے دیے پہلے اس سے؟ استعفے نہیں دیں گے. اچھا نہیں دیں گے. کہہ رہے ہیں کہ 31 کی ڈیٹ ہے. 31 کی ڈیٹ ہے, دیکھ لیں, ابھی 31 دور تو نہیں ہے, ہم بھی دیکھ لیں گے, آپ بھی دیکھ لیں گے. استعفے نہیں دیں گے, سینٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. اچھا جی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں استعفے دیں گے یا پھر باقی تمام جو جماعتیں؟ نہیں, وہ بھی نہیں دیں گے, اور خصوصاً پیپلز پارٹی تو بالکل بھی نہیں دے گی, اس لیے کہ ایک صوبے کے اندر حکومت بچی ہے ان کی, میں نے آپ سے پہلے بھی بولا تھا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, دیں گے تو پھر جو بھی صورتحال بنے گی تو پھر اس کو دیکھیں گے, آپ الیکشن کروا دی جائیں گے. اچھا, یعنی ری الیکشنز کے متحمل ہیں ملک میں؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا, ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم استعفے دیں گے, استعفے دیں گے. لیکن ہینڈل تو آپ نے کرنا ہے نا, آپ حکومت ہے, وہ حکومت نہیں ہے. پچھلے ٹینیور میں جتنے بھی یہ بیٹھے ہیں نا, ابھی ہم نے 2 سال یا 2.5 سال ہی ہوئے, تو اب جب عوام نے جب سلیکٹ کیا, یہ سوال جب حکومت سے ہم سنتے ہیں تو پھر کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. جب آپ لوگ کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم ری الیکشنز کے متحمل ہیں یا نہیں, ان کو نہیں سوچنا چاہیے, حکومت آپ ہیں, آپ کی رٹ کدھر ہے؟ نہیں تو اب آپ مجھے بتائیں, جب استعفے دیں گے اور جب سیٹیں خالی ہوں گی تو اس کے بعد الیکشن ہی کرائے جائیں گے, اور کیا کرائے جائیں گے؟ ان کو کیا بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں ہو سکتا؟ بیٹھ کے ڈائلاگ کس بات پہ؟ دیکھیں کسی جائز بات پہ تو ڈائلاگ ہو سکتا ہے, لیکن کسی ناجائز بات پہ تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. جی جی الوینا میں جواب دوں. دیکھیں, استعفے دیے تھے پی ٹی آئی نے بھی, استعفے دیے تھے 2 سال تک وہ استعفے پڑے رہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے وہ استعفے ایکسیپٹ نہیں کیے, اسی تنخواہ پہ یہ کام کرتے رہے, مراد ساری لیتے رہے, تنخواہیں ساری لیتے رہے, سارا پروٹوکول بھی لیتے رہے. کیا آپ لوگ کی چانس ہے اس طرح ہونے کا؟ اپروو تو اسپیکر نہیں کرنا ہے. سنیے گا, میں آپ کو یہاں پہ گارنٹی کرتا ہوں اس بات کی, اگر اپوزیشن کی جماعتوں نے استعفے دیے, یہ ایکسیپٹ کریں نہ کریں, مراد ہم نہیں لیں گے, فلور پہ ہم نہیں جائیں گے. یس بالکل 100% میں آپ سے شیورٹی دیتا ہوں کہ نہ ہم یہ مراد لیں گے ان کی طرح 2 سال تک, اور نہ ہم پروٹوکول لیں گے, اور نہ وہاں سے وہ تنخواہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اور الوینا پلیز, الوینا 1 منٹ دیکھیں, بات پتہ ہے کیا ہے الوینا, بات یہ ہے کہ کرپشن تھوڑا سا اپنے ان کو سبق چینج کرنا پڑے گا. بالکل آپ کریں احتساب, آپ کا حق ہے, آپ نے چھوڑا کسی کو نہیں, آپ نے زرداری صاحب کو بھی بند رکھا, آپ نے فریال ٹالپور کو بھی رکھا, آپ نے خورشید شاہ بند ہیں, شہباز شریف بند ہیں, حمزہ بند ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شرجیل میمن صاحب بند رہے ہیں, ڈاکٹر عاصم صاحب بند رہے. بات یہ ہے کوئی اب بھی پی ٹی آئی کا کوئی ایک شخص اگر بند رہا ہے تو وہ بتا دیں. اس پہ مجھے طاہر صاحب, اور وہ دھلی ہوئی مشین پی ٹی آئی, اس میں ہم جاتے ہیں, شاید نواز شریف بھی اس میں آ گئے اگر نا, تو وہ بھی دھل جائیں گے. طاہر صاحب, مین کنسرن یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنی تھی چوروں کی, پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن سے پہلے کر دی, اور عوام کو اپیلنگ بھی لگا, اور ابھی بھی عوام کیٹیگوریکلی بھی دیکھ رہی ہے کس نے کتنا انجوائے کیے مراد, کس نے کہاں اپنی پوزیشن انجوائے کی, سب کو سب معلوم ہے. لیکن کوشچن یہ ہے, یہاں پہ جتنی بھی اتھارٹیز ہیں, آٹونومس باڈیز کی میں بات کروں گی, ایف آئی اے, نیب, ایف بی آر, کیا یہ تمام تر اپنے ڈومین میں رہ کر ٹھیک سے کام کر رہی ہیں؟ کیا کرپشن ختم ہو گئی ہے 2.5 سال میں؟ کیا معاملات درست ہو گئے؟ کیا ادارہ جاتی کرپشن ختم ہو چکی ہے؟ بالکل ختم نہیں ہوئی ہے, بڑھ گئی ہے, پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے کرپشن. اور اب کرپشن جو ہے نا وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے کی جا رہی ہے پہلے کے مقابلے میں. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا اقبال صاحب سے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایکسپوز کر رہے ہیں ان کو, گورنمنٹ کو, اس کیمپین سے, اس جلسے جلوس سے. تو میرا ایک سادہ سوال ہے, کیا ایکسپوز نہیں ہوئی تھی گورنمنٹ؟ کیا 2.5 سال میں گورنمنٹ ایکسپوز نہیں ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی کرپشن بڑھی ہے, ان کی مہنگائی بڑھی ہے؟ آپ وہ مجھے دکھا رہے ہیں جو میں آلریڈی دیکھ رہا ہوں, آپ وہ مجھے نہ دکھائیں جو دیکھ چکا ہوں میں, یا میری عوام دیکھ چکی ہے. آپ یہ بتائیں واٹ از دی سولوشن کیا ہے؟ باہر کے جو ممالک ہوتے ہیں وہاں پر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ پیوٹل رول اپنا پلے کرتی ہے ملک کو آگے بڑھانے میں. اقبال صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہم کیوں کریں, ملک کو کرنا, کیا یہ غلط نہیں ہے؟ مجھے سوال میرا مکمل نہیں ہوا. وہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا, اس کی ڈیڈ لائن یہ تھی, کیوں یہ مکمل نہیں ہوا, اس میں کتنے کی لاگت آئی, اس میں کرپشن کیسے ہو سکتی تھی, اس میں کیا مسائل ہیں؟ کیا 2.5 سال میں یہ سوال ہوا ہے اپوزیشن سے؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا, دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں میں ایکسپوز کر رہا ہوں. بھائی ایکسپوز کر رہے ہیں, وہ تو آلریڈی ایکسپوزڈ ہے. اب اس کو ایک جگہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میں لوگوں کو بتا رہا ہوں یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, دیکھیں گاڑیاں لڑ گئی, دیکھیں بسیں لڑ گئی. بھائی بسیں لڑ گئی, زخمی کو نکالو, بسوں کو الگ کرو. آپ اس میں کوئی ایسی اپنی پالیسیز لے کے آؤ کہ جو یہ ایکسپوز ہوئے, انہوں نے جو لاس پہنچایا ہے, انہوں نے جو نقصان پہنچایا ہے عوام کو, ادارے کو, جس کو بھی. ملک کی ترقی میں صرف حکومت کا ہاتھ ہے؟ نہیں, دونوں کا کردار ہوتا ہے بالکل. اور دوسری بات یہ جلسے جلوس حل نہیں ہے بھائی. اسمبلی کس لیے؟ پھر اسمبلی کو بیچ دینا, اسمبلی کو بند کر دیں, وہاں پر ایک پلازا بنا دیں, اسمبلی میں جائیں, وہاں شور مچائیں. ہمارے ملک میں ہر طریقہ کار موجود ہے. دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف ہونے کا, کسی بھی وزیر اعظم کو ہٹانے کا طریقہ کار موجود ہے نا. آپ لیں عدم اعتماد, آپ ہٹائیں اس کو. باقی کے ممالک میں انفلیشن کے اوپر کسی وزیر اعظم نے ریزائن کیا ہے؟ کبھی ہوا ہے اس طرح کی مہنگائی ہو گئی اور ریزائن کر دے؟
इस तरह नहीं, मगर देखिए वजीर आजम को हटाने का भी तो एक तरीका है ना। मैंने मान लिया वजीर आजम साहब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल अपनी जगह सही कह रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट दिस इज द ओनली वे कि हम जल्द से करें, जुलूस करें, इकोनॉमी को और बैठाएं, अब हम परेशान हो, कोरोना फैले, यही इसका हाल है कि मतलब जल्द से जुलूस से ही हटेंगे वो। देखें, अच्छा चलें इसकी मिसाल देता हूँ, 126 दिन के जो धरना था उससे कौन सा वजीर आजम हट गया था? जो इस वजीर आजम को हमने 456 दिन का धरना देंगे, वजीर आजम हट जाएगा? वजीर आजम ऐसे नहीं हटता। मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान नजर आ रहा है, अवाम का मुल्क का नुकसान तो अपनी जगह है, वो तो मुल्क का नुकसान तो सेव करने के लिए मेरे पाकिस्तान की फौज मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हर जगह खड़े हो जाते हैं। हमारे जरी बहादुर, लेकिन इकोनॉमी खराब होती है, आवाम परेशान होती है, आवाम परेशान हो रही है, इकोनॉमी खराब हो रही है, उसके लिए देखना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए। कोई फायदा नहीं है इस धरने, उस धरने का कौन सा फायदा हुआ था जो इस जुलूस से, चले जी ये 226 दिन का धरना दे देंगे, फायदा क्या? हमें जाना है सोल्यूशन पे, हमें देखना है आवाम का थोड़ा सा। लेकिन हुकूमत कह रही है ये एनआरओ की बात करते हैं, ये कहते हैं हम एनआरओ की बात ही नहीं करें, इन्होंने हमें इतना दीवार से लगाया है कि अब बहुत। मैंने कहा ये एनआरओ दे भी रहे हैं, ये ले भी रहे हैं, खूब एनआरओ का हनीमून हो चुका है, एनआरओ दोनों ने एंजॉय किया है, देने वाले ने भी लेने वाले ने भी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टीवी चैनल पे बैठ के नहीं की जा सकती, लेकिन ये अंदरूनी तौर पे सबको पता है, इनको भी पता है इन्होंने कितना एनआरओ का केक खाया, इनको पता है इन्होंने कितना दिया है, बताने वाला नहीं है ना। क्या हुआ था बलूचिस्तान की गवर्नमेंट क्या थी, उसमें क्या हुआ था, क्यों खामोश रहे, क्यों आंखें बंद हो गई? अभी बात जगह अभी क्या हो रहा है अलीना, पहले वो था एनआरओ जो सबके सामने हुआ था कि जी केसेस वापस ले लिए गए थे, जब एनआरओ पहला हुआ था मुशर्रफ वाला, वो एनआरओ था व्हाइट पेपर, वो सबको नजर आ रहा था। ये एनआरओ जो है ना, ये खामोश एनआरओ है, ये कोरोना की तरह का एनआरओ है, नजर नहीं आ रहा लेकिन इफेक्टेड सारे हुए हैं। ठीक है जी इकबाल साहब, देखिए अमीना, मुझे मैं जो है ना रिजवी साहब की बात से बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। देखिए ये कहते हैं जी अपोजिशन जो है वो, अच्छा अपोजिशन किस तरह करेगी अपनी बात? फ्लोर ऑफ द हाउस आप बैठने के लिए तैयार नहीं है, फ्लोर पे आपने एक दो बदतमीज लोगों से स्पीचेस करवा लेनी है और फ्लोर का माहौल आपने कौमी असेंबली का, आप लोग भी करते हैं ना, हम भी देखते हैं, ऐवान की गुफ्तगू हम भी देखते हैं और हमें देखनी होती है। बोल देखिए अलवीना मेरी बात सुने, अपोजिशन का किरदार, अपोजिशन क्या करना चाहती है, अपोजिशन को आप जब मैंने आप शुरू में कहा था आपको, हुकूमत का काम होता है चीजों को हैंडल करना, हुकूमत को काम नहीं होता कि चीजों को आग लगाए। देखिए जब आप अपोजिशन को सुनेंगे नहीं, अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, उनसे उनकी हर बात को डिसएग्री करेंगे और हमेशा से फ्लोर ऑफ द हाउस आपने एक दो ऐसे स्पीकर रखे हुए जो खड़े होकर सिर्फ बदतमीजी करेंगे और माहौल को खराब करेंगे और कंटिन्यू करेंगे आप। हम कहते हैं जनाब अली, हम कहते हैं हमने एक्सपोज किया, अब मुझे बताएं टीवी चैनल पर बैठ के अगर हम बात करेंगे तो जनाब आपने क्या किया टीवी चैनल पर बैठ, सिवाय टीवी चैनल पर बैठ के बात करने से? हम कौमी असेंबली के फ्लोर पर तकरीर करेंगे तो कहेंगे जी आपने सिर्फ कौमी असेंबली के फ्लोर पर तकरीर की, आपने क्या किया? वो भाई जब हम आवाम का इस हुकूमत के खिलाफ एक अवामी रेफरेंडम या अवामी मोमेंटम बनाने जा रहे हैं तो इसमें परेशानी किस बात की है? ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का राइट्स होता है। अब पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं एहतजाज, धरने, मुजाहरे, ये सब चीजें चलती रही हैं साथ साथ। हुकूमतें क्या करती हैं? हुकूमतें उनको एंगेज करती हैं, हुकूमतें उनसे बातचीत करती हैं, हुकूमतें उनको हैंडल करती हैं, हुकूमतें तड़ियां नहीं लगाती। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने तो बात की थी ना, उन्होंने मैसेज ओपन दिया था कि अगर एनआरओ से हट के बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सर अपोजिशन कह रही है ना कि हमसे एनआरओ मांगा किसने? फिर करे ना बैठ के, किसने मांगा? तो ओपन कह दिया। वजीर आजम बैठा कब? नहीं वजीर आजम बैठा कब? नहीं वजीर आजम बैठा कब? नहीं अपोजिशन के साथ, किसके साथ बैठा? ओपन मैसेज, मतलब हम उसको टीवी पर जवाब दें उनको, यही तो हो रहा है। और वो क्या रहा है? उन्होंने ओपन मैसेज आपको किस तरह दिया? अब उन्होंने टेलीविजन पर किस तरह मैसेज दिया ना, तो हमने टेलीविजन पे जवाब दे दिया। अच्छा आप लोग इस तरह होगा, इस तरह होगा। इन्होंने कोई अपोजिशन से बातचीत करने के लिए कोई कमेटी बनाई, कोई बातचीत करने के लिए इनका लीडर गया अपोजिशन की जमातों के पास, जवाब मिलेगा? नहीं गया। इसका मतलब आप चाहते हैं मुल्क में अनारकी फैले। हुकूमतें ऐसा नहीं चाहती, हुकूमतें, मैं बार बार कह रहा हूं, हुकूमतें हैंडल करती हैं। आप उस तरफ क्यों लेके नहीं जाती बात को? देखिए अगर सिंध में भी कहीं ना कहीं एहतजाज हमारे खिलाफ भी होता होगा ना, तो कहीं ना कहीं हमारे डेलीगेशन जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहीं आप जब रेड जोन में आपने अक्सर देखा होगा, ये कोर्ट फर्स्ट वेव जब आई थी उस वक्त आपके खिलाफ ऑफ एयर बहुत खबरें आई थी कि आप लोग भी जो है बहुत ज्यादा कुछ फोर्स लगा रहे हैं अपनी मामलात को खराब करने में, उल्टा ताजिर बिरादरी से। ताजिर बिरादरी को बिठा के कराची में जिस तरह उकसाया गया, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। अच्छा। मुझे बताएं, ये कोविड पर अगर आ जाए, मुझे बताएं पाकिस्तानी वफाक फेडरल हुकूमत ने सबसे पहले मार्केटें खोलने का ऐलान किया या नहीं किया?
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाहिद हुकूमत थी सूबे में जो इस बात के हक में नहीं थी। हमारे खिलाफ मजहबी जज्बात को उकसाया गया, हमारे खिलाफ ताजिर बिरादरी को उकसाया गया, हमारे खिलाफ पता नहीं डॉक्टरों को उकसाया गया, पता नहीं क्या कुछ नहीं कर दिया। उसके बावजूद भी आज जब कोविड पाकिस्तान में अच्छी तरह पेनिट्रेट कर चुका है तो आज हमें फिक्र लाक हो गई है। भाई आपने तो इजाजत दी, आपको भी तो फिक्र आपने भी तो इजाजत दी, हमें तो पहले दिन से थी मेरी बहन, हमें भी तो पहले थी। सबसे पहले हुकूमत सिंध ने इस पे इनिशिएटिव लिए थे और पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही थी और हमारी वफाकी हुकूमत सिर्फ तनकीद कर रही थी। ये क्यों भूल जाते हैं आप? क्यों भूल जाते हैं? लेकिन अब जो पेनिट्रेट हो रहा है और पॉलिटिशियंस को भी हो रहा है बैक टू बैक और लोगों की इससे जिंदगियां जा रही है। पॉलिटिशियंस की हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, PMLN से कि कितने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो कोविड से उनकी डेथ हुई है, फिर आप लोग फिर भी जलसे कर रहे हैं। अलवीना मैं बताऊं, देखिए ना, चलें जी, आप बकौल हुकूमत के बकौल हुकूमत के हम गलती पर हैं। मुझे बताएं पिशावर के जलसे से पहले दो जलसे दो दिन पहले फेडरल हुकूमत ने किए, क्यों किए जनाब? हम तो गलती पर हैं, ये कौन सा ठीक काम कर रहे हैं? ये दरअसल जो कह रहे हैं कि ताजिर बरादरी का, तो सबसे पहले ये जो अगर कह रहे हैं कि जी हमने बंद किए थे अपना यहाँ पे, तो ताजिर ये जो मईशत को जो इन्होंने पहिया जाम दिया था कोविड की वजह से, तो बात ये है कि उसमें जितना जो 200 अरब रुपए थे, सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सिंध को मिला है एहसास प्रोग्राम के तहत, इसलिए कि यहाँ पे जरूरत थी। लेकिन हम तो इस तरीके से हमने कहा ठीक है, एक SOPs के तहत जो जिस तरह से दुनिया अमल कर रही है उस तरीके से लेके चले, लेकिन इन्होंने एक बिल्कुल बंद किया जिसकी वजह से आपको पता है कितने लॉसेस हुए। इस वक्त ताजिर बरादरी तो इनके खिलाफ थी तमाम चीज़ें कि जी कारोबार खोलें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये अभी भी जो है रात 10 बजे के बाद है, लेकिन आप देख लें कि वो चीज़ें खुली होती हैं। ये सिंध में तो इनके पास गवर्नमेंट है, इनको चाहिए कि उस चीज़ों को कंट्रोल करें। क्विकली ऐड कर दीजिए मजीद इकबाल साहब की गुफ्तगू में अब क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है बिल्कुल मूड में नहीं है इनसे रिजॉल्व करने के मामला। वज़ीर आज़म साहब से टीवी पे आके खुदकुशी करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सियासी खुदकुशी करना चाहते हैं। नहीं देखिए बात ये है कि अलवीना, देखिए कहने मकसद है कि अगर कोई जायज बात है तनकीद बराए इस्लाह होती है, नहीं तो कोई बंदा तो भेजे ना बात करने के लिए। असेंबली मौजूद है, असेंबली में बैठे, बंद कमरों में तो बात नहीं होगी। अच्छा ठीक है, क्विकली वन लाइन दे दीजिए। अलीना मसला ये कोरोना के लिए बड़ी अजीब सी बात है, कोरोना जब इनकी जरूरत है तो इन्होंने इस्तेमाल किया, आज गवर्नमेंट की जरूरत है वो इस्तेमाल कर दिया। कोरोना के लिए कोई ऐसा नहीं था, जब जिसकी अपनी नीड थी उस हिसाब से किया। दूसरी बात ये मुज़ाकरात की दावत तो अभी भी गवर्नमेंट दे रही है ना, आप करें। आप तो कहते हैं नहीं वजीर आजम के इस्तीफे से पहले कुछ करना ही नहीं है। वजीर आजम का इस्तीफा मुज़ाकरात की शर्त है, वो शर्त कैसे पूरी होगी? आप अपनी शर्त से विड्रॉ हो तो शायद मेरा ख्याल है उधर से कुछ हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इमरान मिर्जा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताहिर रिजवी साहब, आपने तजियाकार की सूरत में हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब, आपने हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया। आज के इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।